الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور عصبہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 10 اپریل 2025 بروز جمعرات ہے شوال المکرم سن 1446 ہجری اپنی آب و تاب سے جاری ہے میں یہاں آپ کے اس مدرسہ فیض القرآن چک نمبر 157 گاف بے تحصیل گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس مدرسے کے اندر 8 سال کے بعد آج دوسری حاضری کر رہا ہوں 8 سال قبل اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی عظمت قرآن کریم کے حوالے سے آج بھی اللہ تعالیٰ کا کرم فضل احسان امتنان شکر کہ رب کریم نے عافیت کے ساتھ یہاں کی حاضری عطا فرمائی ہمارے قاری حیدر علی صاحب ہوں یا ہمارے حافظ قاری عثمان علی صاحب ہوں اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے ان کے واسطے سے اور ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا عبد القدوس گجر دامت برکاتہم العالیہ کی تصدیق سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں ابھی ہم نے نونہالان امت کے سر پر دستار فضیلت بھی سجائی ہے اور ان پر ان کی رومال پوشی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ 3 درجن سے زائد بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا کسی نے دیکھ کر پڑھا تو باقیوں نے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کی اللہ جل شانہ ان سب علماء کرام کی اساتذہ کی قراء کی مجودین کی اس محنت کو قبول فرمائے اللہ جل شانہ ان بچوں کے والدین کو مبارک فرمائے اللہ انہیں مبارک فرمائے اور جن معاملین اصحاب خیر کا مال یہاں خرچ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میرا ایک سوال ہے آج حافظ قرآن بندہ بن جائے حافظ قرآن کو دنیا میں حفظ قرآن کی بنیاد پہ کوئی نوکری نہیں دیتا کسی اسکول میں کسی کالج میں کسی ادارے میں کسی یونیورسٹی میں حافظ قرآن کو حفظ کی بنیاد پہ جاب نہیں ملتی
ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں جہاں ہمارے سابق چیف جسٹس نے حافظ قرآن کو جو امتحان میں 5 نمبر اضافی ملتے تھے اس کا بھی رگڑا نکال دیا تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ 35-40 بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کو حافظ صاحب کے پاس بھجوایا, قرآن پڑھنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچایا؟ کیوں؟ جب اس پڑھائی پہ نوکری نہیں ملنی, اس پڑھائی پہ دنیا نہیں کما سکتے, اس پڑھائی پہ کوئی پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا, تو پھر مسلمان والد مسلمان والدہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کیوں قراء کے پاس پیش کرتے ہیں؟ بھائیو اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا 2 روٹی کھا کر بھی گزر جائے گی, 1 روٹی کھا کر بھی گزر جائے گی. دنیا کے لیے رہنے میں جھونپڑی میں بھی رہ لیں گے اور محلات میں بھی رہ لیں گے, عام ٹاٹ کے بستر پہ بھی نیند آ جائے گی, مخمل کے گدوں پہ بھی نیند آ جائے گی, لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے, چند وقتوں کے لیے ہے, چند ساعات ہے. یہاں سانسیں ہماری گنی ہوئی ہیں, دل کی دھڑکن کاؤنٹڈ ہے, ہمارے نبض کا دھڑکنا یہ شمار ہو چکا ہے, ہم نے کتنی مرتبہ آنکھ کو پڑپڑانا ہے یہ لکھا جا چکا ہے. اور جب فیصلہ آ گیا موت کا, لا یستکبرون ساعۃ ولا یستغفرون, ایک گھونٹ پانی بھی زیادہ ہم نہیں پی سکتے جتنا تقدیر میں ہے, اس سے ایک سانس بھی زیادہ نہیں جی سکتے جتنا تقدیر میں ہے, اس سے ایک دانہ گندم کا بڑھ کے نہیں کھا سکتے, کیونکہ یہ پتا ہے الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق مقررہ پورا نہ کر لے اسے موت نہیں آئے گی. آپ کسی منبر کے اوپر امام صاحب کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ یاد رکھو لوگوں, موت تب آئے گی جب رزق پورا ہو جائے گا. ان کے ماں باپ کا یہ یقین ہے کہ دنیا تو گزر جائے گی, اصل آخرت ہے, اصل قبر ہے, اصل آخرت کی زندگی ہے, وہاں سانسیں گنی ہوئی نہیں ہیں, وہاں دل کی دھڑکنیں شمار نہیں ہیں, وہاں آنکھ کا پھڑپھڑانا شمار نہیں ہے, وہاں نعمت کھانے پینے کی گنی ہوئی نہیں ہے, وہ لامحدود ہے, بے حد و بے انتہا ہے, اس کا کوئی حدود نہیں ہے, خالداً مخلداً ابدا فار ایور کی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. قبر آخرت کی زندگی وہ ہے جب قیامت کا میدان ہوگا, اللہ موت کو بکرے کی شکل میں لائیں گے, ادھر جہنمی ہوں گے ادھر جنتی نظارہ کر رہے ہوں گے, موت کو موت دے دی جائے گی, اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کو ذبح کر کے بتا دیا جائے گا آج موت کو موت آ گئی, اب جتنے بندے یہاں ہیں انہیں موت نہیں آئے گی. ان کے ان خوش نصیب بچوں کے ماں باپ کا نظریہ یہ ہے کہ اصل زندگی وہاں کی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. دنیا میں بچے کو حفظ پہ جاب نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے, چیف جسٹس نمبر کاٹ دے کوئی سروکار نہیں ہے, اصل قبر کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے قرآن کریم پڑھا, ماں باپ نے قرآن نہ پڑھا, لیکن اللہ ان کے سر پہ وہ تاج سلطانی دے گا جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی, لوگ اس کی روشنی کو دیکھیں گے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا ذوقہ احسن من ذوق الشمس, اتنا سورج روشن نہیں ہے جتنے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ لگے ہوئے تاج کا موتی, جتنا روشنی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں, کتنی روشنی. لوگ پوچھیں گے نبی ہے, کہا جائے گا نہیں. اچھا یہ کوئی علماء ہے, کہا جائے گا نہیں. اچھا اولیاء ہے, کہا جائے گا نہیں. کوئی فقہاء ہے, کہا جائے گا نہیں. اصحاب و اہل بیت ہے, کہا جائے گا نہیں. پھر کیا نیکی, کیا اچھائی, کیا بھلائی, کیا خیر خواہی کہ ان کے سر پہ اتنا تاج سلطانی جس کے موتی کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کے ہے. کہیں گے انہوں نے اپنے بچی اور بچے کو قرآن پڑھایا تھا, اللہ نے بچی دی تب بھی حافظ بنائی, اللہ نے بچہ دیا
تب بھی حافظ بنایا، اس کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، رتبہ یہ ہے کہ آج ان کے سر پہ تاج سلطانی سجا ہے۔ اسی لیے ان کے ماں باپ نے انہیں قرآن پڑھنے بھیجا کہ دنیا گزر جائے گی پر آخرت ہمیشہ کی زندگی ہماری سدھر جائے گی۔ ایک ہے گزر جانا، ایک ہے سدھر جانا، اس میں فرق ہے۔ یاد رکھو، ہم دنیا کمانے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، ہم دنیا کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھاتے۔ حافظ صاحب اور قاری صاحب اگر یہ کام چھوڑ دیں بہترین طرح کاروباری بن سکتے ہیں، یہ قرآن اور مسجد کا راستہ چھوڑ دیں زبردست بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اور مولوی کا دماغ ہے، کوئی عام دماغ نہیں ہے، جس دماغ نے ہزاروں آیات یاد کی ہو، جس دماغ نے ہزاروں احادیث یاد کی ہو، اور جس دماغ نے لاکھوں مسئلے یاد کیے ہو، اور جس دماغ میں لاکھوں استدلال اور دلائل یوں ازبر ہوں، اس کے لیے کاروبار مشکل نہیں ہے، دکان مشکل نہیں ہے، منڈی مشکل نہیں ہے، بزنس مینی مشکل نہیں ہے، تجارت مشکل نہیں ہے۔ وہ بہترین کما سکتا ہے، بہترین کاروبار کر سکتا ہے، لیکن مولوی کاروبار کے بجائے روح کی چوکی پہ گزارا کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے سینے میں رسول اللہ پہ اترنے والی کتاب موجود ہے۔ ہاں اسی کتاب میں ہے، 29ویں پارے میں ہے، سورۃ قیامہ میں ہے، رکوع نمبر 1 پہ ہے۔ میرے پاک نبی کی خواہش ہوتی تھی اللہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے تو رب نے تسلی دے کے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ محبوب مصطفیٰ پریشان نہ ہونا، محبوب مصطفیٰ ٹینشن نہ لینا، قرآن آپ پہ اترا، اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، اگلی لوگوں تک پہنچایا جائے گا کیسے؟ اللہ نے طے کر لیا ہے، قرآن پہنچائے گا بھی، قرآن پڑھوائے گا۔ میرے دوستو، ان کے ماں باپ کے ماتھے پہ لکھا جا چکا تھا رب تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولادوں کی زبانیں ہوں گی، حفاظت اللہ کے قرآن کی ہوگی، تمہاری اولادوں کے سینے ہوں گے، حفاظت اللہ کے قرآن کی ہوگی، تمہارے اولاد کا دماغ ہوگا، حفاظت اللہ کے کلام کی ہوگی۔ یاد رکھنا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اس نے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈالی، جس نے اپنی اولاد کو قرآن سے بہراور کیا اس نے اپنی دنیا بہتر کی، اپنی آخرت بہتر کی، اپنی قبر بہتر کی، اپنا یوم حشر بہتر کیا۔ کیوں؟ اس نے دنیا کا پیسہ نہیں دیکھا، جاب نہیں دیکھی، دنیا کی دولت نہیں دیکھی، دنیا کے معاملات نہیں دیکھے، سب کچھ رکھا اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی رضامندی پہ۔ تو اصل سلام ہے ان کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کے بجائے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مولوی مسجد پہ بیٹھے انہوں کوئی اور کام نہیں آگا۔ یاد رکھیں اگر مولوی کاروباری بن جائے تو دنیا اس کے پاؤں میں پڑ جائے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آج بھی خلیفہ سوم کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عثمان غنی۔ کیوں غنی کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اتفاق سے ان کے استاد کا نام بھی عثمان ہے۔ ہاں، عثمان کا غنی کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں غنی کا معنی سخی، مالدار۔ مالدار؟ عثمان غنی نے جب کلمہ پڑھنے حضور کی خدمت میں آمد کی تھی تو ان کے جسم پہ ایک ٹاٹ کا لباس تھا۔ عفان ابا فوت ہو گیا، چچا نے لباس بھی اتار دیا کہ جی کلمہ پڑھنا ہے حضور کا، مسلمان بننا ہے۔ اس نے تو کھانا پینا بند کر دیا۔ عثمان غنی کو تو بالکل تنگ دستی کے عالم میں حضور کے پاس پہنچے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، حضور کے دین سے وفادار، دلدار، حبدار، حضور کے تابعدار، جانثار، وفادار بن کے رہے۔ اللہ نے جب دیا کاروبار میں کتنا دیا؟ کتنا دیا عثمان کو؟ جنگ تبوک کا وقت ہے، لا تنفروا فی الحر، کفار کا، منافقین کا یہ دعویٰ ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، حضور کے ساتھ نہ جانا۔
گوجرا کے غیورو، آپ نے شاید تبوک کا میدان نہ دیکھا ہو، آپ کے اس بھائی نے، میں نے آنکھوں سے تبوک کا میدان دیکھا ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ شمال کی سائڈ پہ جائیے، ملک شام سیریا کے بارڈر پر پیغمبر کریم نے مدینہ طیبہ سے 1260 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، صرف ایک طرف سے تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اتنے افراد، ہزاروں بندے اس میں ہیں، اور جب اعلان ہوا ہے کیا چاہیے ان کی ضروریات کے لیے، تو ابو بکر سر گھر کا سارا مال لائے۔ کہا جی گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا جی اللہ کا نام چھوڑا، رسول اللہ کا نام چھوڑا۔ حضرت عمر پورے گھر کا آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جتنے لوگ ہیں، اگر 10,000 آدمی ہیں تو 1/3 میرے اوپر رکھ دیں۔ 3,000 آدمیوں کو اس پورے 1.5 مہینہ آنے جانے کا سفر ہے، ان کی سواریاں، ان کا کھانا پینا، ان کا اسلحہ، ان کا جنگی ساز و سامان اور ان کی سواریوں کا پورا خرچ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے جب مولوی کاروبار پہ آئے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عالم دین کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت عثمان نے جب سونے کی تبر، جس کو آپ سونے کی سل کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ ہمارے پکڑنا ذرا، نبی علیہ السلام نے یہ دونوں ہاتھوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس مال کو یوں اٹھاتے، حدیث میں ہے بائیں ہاتھ پر رکھتے، بائیں سے اٹھاتے دائیں ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے ما ذر عثمان بعد ھذا اليوم، عثمان تم سے تمہارے رب اور خالق نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم نے آج اپنے نبی کا دل اتنا ٹھنڈا کیا ہے، آج کے بعد اگر تم سے اعمال میں اگر کچھ اوپر نیچے بھی ہو گیا تو اللہ اس چیز کو گناہ کے طور پہ نہیں لکھے گا۔ میں نے کہا کہ دین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عثمان بازار کے کاروباری ہیں، لیکن آج علماء اگر 100% وہاں لگ جائیں، اس وقت تو صحابہ کا دور تھا، رسول اللہ کی نبوت کا نور چل رہا تھا، آج سارے علماء بازار چلے جائیں تو یہاں پڑھنے پڑھانے والا کون ہوگا؟ اس لیے مولویوں نے بازار سے منہ پھیرا، یہاں بیٹھے۔ کوئی مولوی نکمی مخلوق نہیں ہے، معاشرے کی اچھوت مخلوق نہیں ہے، کوئی معاشرے کے بوجھ نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے ہاں یہ ہے تو اسی لیے مسجد بیٹھ گئے، جی نہیں۔ ایک ظالم نے مجھے کہا مولوی کا کردار کیا ہے؟ مسجد پہ بیٹھے نے، لوگوں سے زکات لے رہے ہیں، صدقات لے رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، تمہیں پتہ ہے مسجد پہ زکات تو نہیں لگتی، مولوی مسجد میں زکات کیسے لیتا ہے؟ اس کو ایسے شوق لگا، میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں، مدرسے پہ تو لگتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے زکات ہے مدرسے والے غریب کا حق ہے، غریب کا حق۔ قرآن کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرھم، تم زکات نکالو گے مال پاک ہو جائے گا۔ اگر تو یہ غریب کا حصہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ تو تیرا مال تو پلیت ہوگا۔ اور مولوی تیرے مال کو پاک کر رہا ہے، بک بک پھر بھی علماء کے اوپر، اعتراض پھر بھی علماء پر۔ گوجرا کے غیوروں، مسند ابی یعلا جلد نمبر 11 کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، لوگ مال و دولت انہیں پیش کریں گے، زکات لینے والا دنیا میں نہیں ملے گا۔ ڈرے تو بندہ اس وقت سے، آج کسی کو زکات دیتے ہیں تو اس پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں۔ اگر کسی غریب کو زکات اور صدقہ تم نے دیا تو تم اس پہ احسان کر رہے ہو، وہ نہ لے تیرا مال پلیت ہو جائے، وہ تو تیرا محسن ہے، اس نے مال قبول کیا تو تیرے اوپر احسان کیا۔ آج جو زکات لینے والا ہے اس بیچارے نے سر جھکائے ہوئے، دینے والا ایسے مچھ نتا دے کہ 30 31 32 مار خان ہوا بیٹھے ہیں، یہ اپنی نیکی کو برباد کرنے والی بات ہے۔ تو میں نے کہا علماء تو معاشرے پر احسان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے کہا تو کہتے ہیں مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میں نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میں حلال کا لطف ہوں۔ میں کہ جی نکاح مولوی پڑھایا، اینج نہیں، میں کوئی تجھے غلط نہیں کہہ رہا، لیکن مولوی صاحب نکاح پڑھایا ہے۔ ہاں گل تو ٹھیک ہے، جدو تو پیدا ہوئے ہیں تیرے کن وچ اذان، اتھے اقامت، کسی خسرے نو لے کے آیا سی؟ جی نہیں مولوی صاحب۔ تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ مولوی کا کردار نہیں ہے؟
آج یہ حال ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جنازے میں تکبیرات کے اندر ہاتھ چھوڑنا ہے یا ہاتھ باندھنا ہے. عید کی نماز کو جنازہ بنایا ہوا ہے، جنازے کی نماز کو عید بنایا ہوا ہے. عید کی نماز میں ساتھ والے کو کن اکھیوں سے دیکھنے والا بھی علماء پہ کہتے ہیں مولوی کا کردار کیا ہے. یہ مولوی کا کردار ہے کہ تم نے جو بچہ دیا ہے عالم بنا کر، حافظ بنا کر مولوی نے تمہیں دیا ہے. اگر کوئی مر گیا اس کے ماں باپ میں سے تو یہ بچہ قرآن پڑھے گا، ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی. میں نہیں منع کرتا اسکول کالج سے، لیکن پڑھاؤ اسکول کالج. ماں باپ مر گئے، بیولوجی پڑھ کے جتنا اصحال ثواب کرو گے ماں باپ کو اصحال ثواب نہیں جائے گا. فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، اسی طرح باقی میتھمیٹکس، یہ باقی انگلش کی بکس، جتنے فنون آپ پڑھا دیں. کسی پرنسپل کو کال کرو جی بیولوجی کی تلاوت کرائیں اور جا کر اپنی کوئی اصحال ثواب کر دیں. میں ویک دم پرنسپل کہیں تلاوت کرا دیں ساریاں دی کال مولوی صاحب نو آنی ہے، قاری صاحب نو آنی ہے. حضرت ابے دے انتقال ہو گئے، اس کی مغفرت نہیں، بچیاں نو آکھ دیو سورت یاسین کی تلاوت کریں. جب آپ یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے، آخرت تک جاتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا چاہیے. پھر اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولاد کے لیے قرآن سمجھائیں. بھائی دنیا میں اسکول کالج پڑھنے پہ مجھے انکار نہیں ہے، میں نے یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھی ہے. اس بنیاد پہ نہیں پڑھی کہ میں سرکار کا نوکر بنوں گا اور ٹیسیاں کر کے نوکریاں کروں گا. اس بنیاد پہ پڑھی ہے کہ میں بتاتا ہوں سر پہ پگڑی رکھ کے بھی ٹاپ کیا جا سکتا ہے اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی، علماء کی سنت کے مطابق کپڑے پہن کے بھی گلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بنیاد پہ پڑھا ہے. بھائی وہ دنیا کی ضرورت ہے، وہ آخرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تب تک ضرورت ہے جب تک آنکھ چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، کان سن رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، ہاتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں استعمال ہو رہے ہیں. جس دن یہ نظام چلنا بند ہو گیا پھر اللہ کا قرآن کام آئے گا، نبی کا فرمان کام آئے گا. میرے دوستو اس بنیاد پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ علماء کو معاشرے کا اصول طبقہ نہ سمجھے. ایک بات اور سنیں، اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا تو سر پہ تو تاج سلطانی سجے گا، لیکن یہ فائدہ صرف ماں باپ تک ہے، یہ باقی فیملی ممبرز تک بھی ہے. آؤ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، آگے پڑھایا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. وشفعہ من اہل بیتہ عشرہ کلہم وجبت علیہ النار، اور اس کے فیملی ممبرز میں سے 10 بندوں کو اللہ جنت کا مستحق بنائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آج فیملی ممبرز میں سے جو حافظ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، علماء کے خلاف بول رہا ہے، وہ یہ امید رکھتا ہے کل یہ مولوی صاحب میری سفارش کرے گا. سفارش جو اس دی ہوتی ہے جس دن ہم کو سلام دعا تو ٹھیک ہوگا نا. جس نے سارا دن علماء کو گالیاں دی، بچے حافظ کو گالیاں دی، اس کے استاد کو گالیاں دی، علماء کو برا کہا، بخشش کی باری آئی تو انہوں یاد آ جاسی تو تے میرے استاد کو سارا دن بیٹھ کے گانا پڑھتا سی. تو بھائیو اس لیے حفاظ سے اپنے تعلقات بہتر رکھو. بیسٹ ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ حافظ قرآن. آپ اور حافظ قرآن میں تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بڑا پیارا اور لولی ریلیشن شپ ہونی چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ جب آخرت میں سفارش کرے تو میری بھی کرے، آپ کی بھی کرے. آج آپ کو پتہ ہے سفارش کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں قانون ہے جسے کہتے ہیں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، موت تک لٹکا دو. 302 کا قتل ثابت ہو گیا تو جج کہتا ہے پھانسی دے دو. پھانسی پھر معاف نہیں ہوتی، نظر ثانی میں بھی نہیں ہوتے. جب سپریم کورٹ میں بھی پھانسی برقرار رہے، نظر ثانی جسے کہتے ریویو پٹیشن، اس میں بھی برقرار رہے، تو پھر بندہ بچتا نہیں ہے. لیکن ایک راستہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری، ملک کے قانون کا یہ آئین کا یہ آرٹیکل ہے کہ اگر ملک کا پریزیڈنٹ اور صدر کسی مجرم کو معاف کرنا چاہے تو اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے. صدر کو رحم کی اپیل کرتے ہیں، صدر چاہے تو معاف کر دے. یہ ہمارے ملک میں. تو اگر کسی کو پھانسی کا آرڈر ہو جائے تو جب صدر کے پاس رحم کی اپیل جاتی ہے تو پھر سارے لوگ سفارشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اجی کوئی بندہ دے دو جس دا لنک ہوئے اتنے کوئی سلام دعا ہوئے، وہ 2 گلاں اس کرنے نے تے ساڈا تے کام ہو جانا ہے، ساڈا ویر بچ جاسی، کوئی کام کرا لو.
پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، جب کوئی سفارشی ملتا ہے تو پھر بندہ اسے کیا کہتے ہیں، اوے تیری فلاں، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، یوں کہتا ہے، ہاتھ باندھتے کے کھلوتے ہو گئے، حضرت مہربانی فرما لو، تیری مہربانی، گڈی اسی لے کے آنی ہے، اسی پٹرول اسی پوانا ہے، رات ہوٹل کی بہترین کھانا اسی کھوانا ہے، تو چل دو بولتے بولتے یار میرا بچہ بچ جاتی۔ ہم سفارشی کو لے گئے، کھانے کھلائے، پیٹرول ڈلوائے، صدر کے پاس گئے، دو بول بولے سفارش قبول ہو گئے، واپسی پہ کیا کہیں گے، اور گھر آپ جا، نہیں انہوں گھر چھاڑ کے آتا بندہ، اور گھر نہیں پہلے چھتی انہوں کچھ آ گیا ہوا، مہربانی دیر دی سی، انہوں لے کے اسے جیب گرم کیتی ہے، اس کا ہاتھ گرم، آ جزاک اللہ، چل بھی ٹھیک ہو گئی، سفارش ہو گئی۔ یہ ہے سفارشی کے ساتھ تعلق، یہ دنیا کی موت سے بچے ہیں، یہ قبر آخرت کے سفارشی ہیں۔ یہ حافظ، یہ عالم، یہ فقیر، یہ دین کے ماہر ہماری آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بہتری کے لیے سفارش کریں گے۔ اور یہ فرمان کوئی روزنامہ جنگ میں نہیں چھپا ہوا، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، روزنامہ خبریں ضیاء شاہد کی نہیں پڑھ رہا، میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ نبی کا فرمان ہے، بھی سفارش کرنی ہے اس نے، تو جب اس نے سفارش کرنی ہے، اس کی وجہ سے سفارش قبول ہونی ہے، تو مجھے بتائیں جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے دوست احباب تعلق والے رشتہ دار جتنے ہیں، ان کو ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے یا خراب رکھنے چاہیے؟ بولتے نہیں ہیں، ایسے چپ بیٹھے ہیں جیسے میں نے کوئی آپ کے خلاف بات کر دی ہو۔ میں تو معاشرے میں اچھوت طبقے کے خلاف بول رہا ہوں، تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے یا نہیں؟ ایسے جواب تو ہے، مجھے پتا چلے اتنا ایک لمبا میرے سفر کرا کے تجھے بلایا تو میری گل کوئی پلے پہ پہ رہی ہے نا، کوئی عقل لگ رہی ہے گل۔ سنے میرے بھائیوں، تو سفارشی کے ساتھ تو تعلقات بہتر بناتا ہے بندہ، اور آج لوگ علماء پہ بول کے، حفاظ پہ بول کے، ساری باتیں اس کے خلاف کر کے، اور پھر کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب میری سفارش کرے گا۔ کی سفارش کرنی ہو؟ پورا مہینہ رمضان تراویح اس کے پیچھے پڑی اور باتیں بھی اس کے خلاف، سبحان اللہ۔ لوگ ایک ہمارے دوست ہے، اس نے کہا یہ جو نیت میں کہتے ہیں نا پچھو اس امام دے، کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیچھے اس امام دے، کہا اس کا معنی پیچھے گالیاں کرتا رہوں گا، پیچھے باتیں کرتا رہوں گا، تو پیچھے کے پیچھو لگ گیا ہوتا ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے، اور کیا ہے؟ سارے لوگ علماء پہ جو غلطی اپنے اندر ہوتی ہے نا، وہ 100 غلطیاں ہوں تو کہنا بھی تیرے اندر یہ، وہ لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ ادھر ادھر کر کے اپنی طویل کر لائی، اپنی غلطی دا وکیل تو دوسرے دی غلطی دا جج، یہ ہمارے اندر غلطی ہے بھائیو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے اندر لوگ اتنی غلطیاں تلاش کرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک میرے شاگرد ہیں، وہ ایک مسجد کے امام ہیں، مجھے کہنے لگے استاد جی میری مسجد میں مسئلہ ہوا ہے، آپ جلسے پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے ذرا بات کر لینا۔ اب مجھے پرچی آ گئی کہ یہ امام صاحب ظہر کی نماز میں آتے ہیں، جماعت پڑھاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ مجھے پتا تھا وہ سنت پڑھتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی حدیث میں ہے کہ سنت گھر میں پڑھی کرو، تو میں حدیث میں گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سنت وتر وہیں پڑھ لو، فرض مسجد میں ہے نا، تو میں گھر سے پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ بیچارے خود تو پڑھتے نہیں ہیں، مینوں بھی سمجھتے ہیں مولوی چھتی چھتی آ کے مسلح سے کھلو گے، سنت نہیں پڑھ، حالانکہ سنت پڑھنے کا ان کا اور میرا معاہدہ نہیں ہے، ان کا اور میرا معاہدہ امامت کا ہے، نماز تو میں کرا رہا ہوں، بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میرا وہ جب مجھے پرچی آئی نا، میں نے یہ جواب نہیں دیا جان بوجھ کے، یہ اس کے بعد دیا، پہلے ایک اور جواب دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی 5۔ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں 100 آدمی تقریباً مسجد میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ 100 نمازی ہیں آپ، ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا جامع مسجد ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا حدیث میں ہے جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں نماز پڑھو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 ب27 درجہ، مسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے 27۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ایک نماز کا ثواب تو 27 ثواب نمازوں کا ثواب لفظ ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا امام کو کتنا ملتا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ امام نے وضو صحیح نہ کیا ہو، تم غسل کر کے بھی آؤ نا، تمہاری نماز نہیں ہونی۔ امام دے وضو تے غسل تے نماز تے تمہاری نماز منحصر ہے۔ کہتے ہیں گل تے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امام کو ایک ایک بندے کی امامت کا ثواب مل رہا ہے، آپ نے ایک نماز میں 27 ثواب لیے، اس کے 27 کو 500 سے ضرب دے دو، یہ اس کی ایک نماز کا ثواب ہے۔
کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر یہ ایک نماز, اب 5 ہیں, 5 نمازیں اور 100 بندے, اب 500 سے 27 کو ضرب دے دو, پھر اتنی ایک دن کی اس کی نمازیں ہیں. میں نے کہا وہ سنت نبی پڑھے تو پھر بھی جنت جانا ہے, تو اپنی سوچو. اب تو لوگوں کو اپنی لگ گئی نا. کچھ ٹائم کے بعد ایک اور پرچی آئی کہ مولوی صاحب سچی مجھے تو سنت نہیں پڑھنی چاہیے تھی. میں نے کہا نہیں, میں نے تو سمجھانے کے لیے کہا ہے. پھر میں مولوی نے کان چھکے نے, میں کہا تو خیال کرے تو آ کے مولوی چھٹی دے گیا, میں سنت نہیں پڑھنی لیکن پڑھنی چاہیے. آج یہ حال ہے کہ امام بیچارے کو اپنی سنت ثابت کرنے کی لوگوں کے سامنے پڑھنی پڑتی ہے, ورنہ دنیا کہہ گیا تو سنتا ہی نہیں پڑھنا. تو اس طرح کے امام کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ خود اپنے بارے میں بندہ کچھ سوچ لے, اپنے بارے میں نہیں, علماء پہ. میرے ایک مسجد میں ایک شاگرد ہے, وہ وہاں امام اور خطیب ہے. جب پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا نا, وہ یہ کرکٹ کے میچ, تو جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے ساڑی ادھی مخلوق پاگل ہوئی پھر دی ہے, آج اے ہو گیا بلہ چھکا دکی پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں وہاں پہ. تو ان دنوں کی بات ہے, امام بیچارے نے کسی جگہ ہوٹل میں ٹھہر کے کوئی میچ دیکھ لیا تھا, اور اتفاق سے ہمارا جلسہ تھا اس مسجد میں گیا تو ان کی شکایت لے کے سارے میرے کو آ گئے, وہ جلسے میں پرچی آ گئی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ امام کو بھی پتا تھا کہ آج میری ہونی ہے, لیکن میں استاد کو سچی سچی دس دیا. پھر اس نے مجھے پوری بات بتائی کہ استاد جی اصل بات یہ ہے. وہ بات یہ تھی کہ پورے لوگ عشاء کی نماز کے بعد میچ دیکھ رہے تھے محلے کے ہوٹل پہ, تو سارا محلہ جمع ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں بھی پاکستانی ہوں یار, میں ہی پہنچ گیا پیچھے پیچھے, میں کھلو کے تو ویکھے نے او پاکستان جیتا ہے. تو سب نے کہا جی واہ واہ. کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ تو مولوی کہہ سکتے ہیں, اینج ویکھیا نا پیچھے میں کھلوتا سی. وہ سارے کہنے لگے مولوی تو ٹی وی ویکھتے ہیں, تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی, واہ تو چھٹی بستر بوری گول تیرے پیچھے نہیں ہوتی, تو ٹی وی ویکھنا. پورا محلہ خود دیکھ رہا ہے, خیر ہے. امام ویکھ لے بیچارے دو کوئی ڈمڑیاں نال دو ہولیاں کو ڈٹھا تھا تو رولا پہ گیا. میں نے کہا یار آپ کو ویسے نہیں جانا چاہیے, چھوڑ دیں, آپ امام ہیں, لیکن چلو سوال آئے گا میں سانبھ لینا, تو بے فکر. سوال آ گیا. اب جب سوال آیا تو سوال یہی تھا کہ ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے مفتیوں کا فتویٰ یہی ہے کہ نہیں ہوتی تو پھر اس پکڑ لینا. اب مجھے تو پوری بات بت امامی ہی پتہ تھی نا, تو میں نے اس میں کہا, میں نے کہا مقتدی اور امام اگر ایک جیسے ہوں تو نماز ہوتی ہے. ایک بزرگ کہنے لگا اوے آپ نے مولوی تو ساتھ دے رہے ہیں اندر سے. میں نے سن لیا اس کو. میں نے کہا بابا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا امام اور مقتدی ایک جیسے ہو نا تو تب نماز ہوتی ہے. جو بندہ مقتدی ہے اور اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور امام نے ٹی وی دیکھ لی ہے, پھر تو اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن جو خود ٹی وی دیکھتا ہے, ٹی وی گھر میں رکھتا ہے, ٹی وی کا کیبل کا بل بھی دیتا ہے, تو وہ امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھ دے, جس میچ دیکھے عزدی ہو جاتی ہے. میں نے کہا تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہو, تم امام غزالی اور امام رازی ہو, امام بیچارہ جو ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے, کوئی گزارا کرو یار اس دن آپ. تو میری بات کا مطلب سنانے کا یہی ہے کہ یار کوئی گنجائش دے دے بندہ عالم کو, کوئی حافظ ہو, ان پر خام خواہ سے ایسے بولنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں اللہ مانو والا. ایک مسجد میں تھا, لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جی 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, امام نہیں آیا. اب امام انسان ہے, لیٹ ہو گیا ہوگا تو 4-5 منٹ تو ویسے انتظار کر لینا چاہیے, بھائی ہمارا امام ہے. لیکن 1 منٹ اس قوم سے انتظار نہیں ہوتا. ولیمے میں ان کو بلاؤ, 2-2 گھنٹے گپا مار کے بیٹھے رہتے. ہاں ابھی لگ رہی ہے روٹی, ابھی شروع ہو جائے, ہاں لاندے پہلے اتنے انتظار ہوتا ہے. امام کے لیے 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا. اتنی ابالی قوم ہے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم میں کوئی ایک بندہ امام آگے بن جائے اور نماز پڑھا لے. تسی الچٹو میں ڈگر کھلوتے ہو, 2 رکعت چھڈو تو 1 رکعت پڑھان دا ول نہیں آندا, تو گلا سارے امام تے ہو رہے ہیں جس 5 نمازاں پورے پڑھا رہے ہیں. یا تو تمہارے اندر اتنی اہلیت ہو کہ تم خود امام بن جاؤ. جب آپ کو امامت کا نہیں پتا تو 4 منٹ انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو میرے دوستو, اسی لیے یہ تمہارے سفارشی ہیں, انہوں نے کل قیامت میں سفارش کرنی ہے, ان کے ساتھ نرمی کا ماحول رکھا کریں. انسان ہے. میں ایک بات سناؤں, حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں سے کس کس بندے حضرت بخاری کو نہیں جانتا؟ سارے جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ, ان کے پاس منڈی باب الدین کا ایک وفد آیا ایک امام مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں حافظ صاحب دے دے, مولوی صاحب دے دے, مسجد میں امام ہو.
تو حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید تھے از راہ تفنن، ان سے کہنے لگے امام میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے ذرا آپ مجھے اپنی شرائط تو بتا دو. وہ تو انہیں لسٹ سنانا شروع کر دیتی، سونا ہوئے، چٹا ہوئے، بگا ہوئے، بھورا ہوئے، اونچی قد ہوئے، بہترین سینہ ہوئے، باڈی بلڈر، اتنی باتیں سنائی. کہتے کہتے اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح. پھر کہا لالچی نہ ہو، تنخواہ کا مطالبہ نہ کرے، وہ یہ نہ کرے، ہر وقت ٹائم پہ ٹھہرے. حضرت بخاری نے یہ سر نیچے کر دیا. ان کو جب احساس ہوا نا کہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے، حضرت تسی ناراض ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تم نے تو میری محنت پہ پانی پھیر دیا. کہا جی وہ کیوں؟ کہا میری محنت ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے. کہا جی ہاں. کہا جتنی اچھائیاں تم گنوا رہے ہو نا، ایسے 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 ایسے، نہ اس کو پیسے کی ضرورت، نہ فلاں کی ضرورت، نہ فلاں کی ضرورت، تو یہ صفت مولوی کی نہیں ہے، یہ صفات نبی کی ہے. تسی میرے تو نبی لینا ہے وہ یا مولوی لے رہے ہو؟ ایسے دسو یار، مجھے یہ تو بتاؤ. ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہا یار امام بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کے بچے بیمار ہوں گے تو اسے بھی مال و دولت چاہیے، اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، وہ تو نہیں ہے کہ جو نبی کہے اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، وہ بھی اٹھتی ہے، اس کو بھی چاہیے. اگر تمہاری ضروریات ہے تو مول صاحب بھی تو ہے نا. یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر ان کو سمجھ آئے. ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوا، میں نے پوچھا اس مسجد میں بہت خوبصورت بنی ہے، کتنا پیسہ لگا؟ کہ جی اس پر ہم نے 5 کروڑ روپیہ لگایا. میں نے کہا واہ کمال. میں نے اگلا سوال پوچھا تو مجھے یوں آنکھیں دیکھنا شروع ہو گئی. میں پوچھا جی امام میں مسجد کی تنخواہ کتنی ہے؟ چلیں کیوں ویسے کیوں ہے؟ ایسے دسو 5 کروڑ مسیحتیں لا دیتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ یقین مانیں امام صاحب کی 5000 تنخواہ ہے. 5000 تنخواہ امام. 5000 تو تم بچے کو عید ہی دے دیتے ہو یار. امام کے کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی اولاد نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے قاری عثمان صاحب یا قاری حیدر صاحب نے چندے کی کہا ہے، نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود اپنا درد دل سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یار کچھ تو گزارا ہوگا. سرکاری اسکول کے ٹیچر کی جتنی تنخواہ ہے نا، کم از کم تم امام کی تنخواہ بھی اتنی رکھتے ہو. کوئی 40-50 ہزار چلو اس کا رکھ لو، حالانکہ ٹیچر چھوٹے کی تنخواہ بھی 50 سے اوپر ہوتی ہے. آپ کو 50 ہے، آپ تنخواہ دیکھ لیں. یہاں سارے محلے والے مل کے 200 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 5 کروڑ مسجد میں تم لوگوں نے لگا لیا ہے. اس ماربل کو خوبصورت بنایا ہے، اور جو اس ماربل کا اصل حسن ہے، جو قرآن پڑھ رہا، نبی کا فرمان پڑھ رہا، اس جگہ تجھے کچھ نہیں دے رہے. یقین مانے میں حیران ہوتا ہوں. یہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا ختم کی رات، حلیم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بانٹتے ہیں، اس پر جتنا پیسہ لگاتے ہیں نا یہ مٹھائیاں بانٹنے پہ، مولانا آپ حیران ہوں گے امام کے پورے سال کی تنخواہ بھی اس سے کم ہوتی ہے. یہ جو تم نے وہاں بانٹا، کیا ضرورت تھی اس بانٹنے کی؟ ختم ہو گیا ہو گیا. یہ آپ مولوی صاحب کو جا کے دے دیتے، اس کی کوئی عید نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر کی. یہ میں ترغیب دے رہا ہوں علماء کے لیے، اپنے لیے نہیں. میں الحمدللہ 2005 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں جس مسجد میں، آج 25-20 سال ہو گئے. میری کوئی تنخواہ کا معاملہ نہیں، میں فی سبیل اللہ چلاتا ہوں. میں اپنی، ہر بندہ تو یوں نہیں ہوتا نا، کہیں آپ سمجھے میں اپنے لیے ترغیب دے رہا ہوں، لیکن جو علماء ہے ان کا معاملہ تو بندہ دیکھے. ایک مسجد میں بجلی چوری کی لگی ہوئی تھی. لوگوں نے مجھ سے سوال کیا چوری کی بجلی سے وضو جائز ہے؟ اور سارے ریک امام دو ایسا. میں نے کہا امام کو کیوں دیکھتے ہو؟ امام کی ذمہ داری ہے بل دینا، امام کی ذمہ داری ہے، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. تسی بل دینا تو تسی میٹر لانا ہے، امام بیچارے نے تو نماز پڑھانی ہے. بھائی یہ ہماری معاشرے کی غلطیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، اور ہم بات علماء پہ کرتے ہیں. اور سلام ہے ان علماء اور قراء کو جن کو آپ نے بچے دیے، فی سبیل اللہ میں بچہ قرآن کا حافظ بنا کے تمہیں دے دیا. اس سے بڑی بات اور کیا؟ ہم جس مدرسوں میں پڑھے ہیں ہم وہاں کوئی فیسز دے کے نہیں پڑھے. میں نے اولا سے لے کر تخصص تک پڑھا ہے، اسپیشلائزیشن ان اسلامک ایجوکیشن مکمل میں نے پڑھی ہے. 1 روپیہ فیس کا نہیں دی. الٹا ہمیں وظیفہ ملتا تھا مدرسے سے. یہ تو علماء اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح دین پڑھا رہے ہیں، کتابیں بھی خود پرووائڈ ہو رہی ہیں. تو میرے دوستوں کس کو نہیں آتے تاکہ دین پہ خرچ ہو جائے. جب کرونا تھا نا، کرونا کے دنوں میں ایک مسجد میں مشورہ چل رہا تھا. 4 بندے سوچ رہے ہیں غریب 10 دے کر راشن دینا ہے. میں نے کہا تمہاری مسجد کا امام نہیں ہے، اس کے گھر میں بھی کچھ دے دو. نہیں اس دے بولتے اپنا موٹر سائیکل ہے، لو
امام دے کو موٹر سائیکل انہیں کچھ نہیں دینا. میں نے تو جانتا تھا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے امام کو موٹر سائیکل کیسے ملا؟ وہ فلاں کی کمیٹی نکلنی تھی, اس نے ایک مہینہ مولوی کو کہا کہ اللہ سے مانگو, مولوی ایک مہینہ رو رو کے اللہ سے مانگتا رہا, پھر اس کی کمیٹی نکلی, پور مولوی نو لے کے دیتے ہیں. بس بیچارے کا جرم ہو گیا. تم 4 ٹائروں والی گاڑیاں اپنے پاس رکھو, بہترین مرسیڈیز اور رینج روور والی کاریں اپنے پاس رکھو, مولوی بیچارہ یامہا موٹر سائیکل لے آتے, جرم بڑھ گیا ہوتا. اس سے بڑا میں نے کہا مذاق ہوگا؟ تمہاری مسجد کے امام غریب بیٹھے, یہ نظر نہیں آتا کسی اور دا پوچھتے پہ مولوی دے کل جا کے کسی غریب دا گھر تے 10 ملوں. تو بھائیو, اللہ ہم سب کو عقل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے. تو میں بات پھر وہی لاؤں گا, دنیا کی بات چھوڑی, علماء مسجد میں بیٹھے قرآن کی حفاظت کے لیے, حضور کے فرمان کی حفاظت کے لیے, اس بنیاد پہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات سنائیں گے. میں نے الحمدللہ جب اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی تھی, میں عالم بھی تھا اور وہ بھی مکمل ہوئی, تو میری باہر کے ایک ملک سے نوکری آئی, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ تھی. 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ فری تھا, میڈیکل فری تھا, وہاں مجھے 1 سال کے بعد فیملی کے لیے اپنا کوارٹر ملتا, وہ بھی فری تھا, اس میں میڈیکل سب کچھ فری. تو سب نے مجھے کہا چلے جاؤ. میرے والد کو اللہ غریب کے رحمت فرمائے, میری ماں کو اللہ کروڑوں اربوں اس پہ قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ہماری والدہ سوئی سے کشیدہ کرتی تھی, اور کشیدہ کاری میں وہ ہمارے خرچ برداشت کرتی تھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کے. میری ماں نے اور میرے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہم تمہیں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ قرآن اور حضور کا فرمان دنیا میں جا جا کے سنانا, نوکری کو نہ دیکھنا, رزق بھول جاؤ, رزاق دیکھنا. ہم تو عبد الغنی ہیں, ہم تو غنی کے بندے ہیں, ہمیں فقر کا کیا خوف ہے؟ اور رزق تو کتے اور خنزیر کو بھی ملتا ہے, کبھی کوئی کتا بھوکا نہیں مرا اور خنزیر بھوکا نہیں مرا. کتے اور خنزیر کو رب رزق دے گا, ہم حضور کے غلام ہیں, سرکار کے غلام کو نہیں ملے گا. یہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا. جب نوکری کی آفر آئی, میرے اماں ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. خاندان میں اس وقت سب سے چھوٹا تھا, کوارا بھی میں تھا, میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں. تو سب نے مجھے کہا او سونے دی چڑیا لگ گئی ہے تینوں دے, گولڈن سپیرو, بسم اللہ سفر کر, پورا خاندان تر ویسی. تو باہر جائے گا, فلاں ملک کا اتنا بہترین پیسہ آئے گا, درہم دینار آئیں گے اور سارا خاندان خوش ہو جائے گا, جاؤ. میں نے وہاں کہا, میں ادھر گیا, زیادہ پیسے آ جائیں گے, پھر دینداری والی بات ختم ہو جائے گی. یاد رکھو, ایک بندے کی جیب میں 1 روپیہ ہو اور ایک کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہو, اور دونوں رات کو سفر کر رہے ہوں, فکر کس کو زیادہ ہوگی؟ 1 لاکھ کھا لے لو نا, انہوں فکر یار انہوں میں کتنے لاوا, میں کی کرا اس کا. لیکن جس دے کول 1 روپیہ ہے نا, اس چادر چکڑی ہے تو سو جانا, جی بسم اللہ, ویکھی ویسی آپ ہے. تو مال جب زیادہ ہو جاتا ہے پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, تو میں اتنا ہو جتنی ضرورت پوری ہو جائے. تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نوکری پہ نہیں جاتا. گوجرا کے میرے بھائیوں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ میرا خاندان بول چال چھوڑ گیا, میرے رشتہ دار بولنا چھوڑ گئے. پاگل تھی گئی ہے, کندھیوں کو ہاتھ لا لا کے پندا راسی, انہیں کو روپیہ ہی نہ ہو سی, رزق کو لت ماری سی. یہ مجھے میری سریکی میں کہتے تھے, رزق کو ٹانگ اور لات ماری ہے اس نے, پاگل ہو گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا اس کا, بھیک مانگ کے کھائے گا, دیواروں کو ہاتھ لگائے گا. ہماری ڈی اے خان کی سریکی میں کہتے ہیں کندھی کو ہاتھ لاونے کملے دی نشانی ہے, دیواروں کو ہاتھ لگانا نا. میں اندھا تھی ویسے, یہ مجھے تانے ملے, بولنا چھوڑ دیا, بات کرنا چھوڑ دی, کوئی مجھے منہ نہ لگائے. اور میں بھی اپنی اماں اور ابا کی دعا پہ ڈٹ کے رہا. میں کہا جی نہیں, ایک دفعہ نہ کر دیتی ہے تو نہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بھائی ہم نے قرآن اور حضور کا فرمان پڑھا ہے, اس لیے تھوڑی پڑھا ہے کہ لوگوں کی نوکریاں جا کے کریں. یوں نہیں ہے, ہم دوسرے کے محل میں غلامی سے اپنی جھوپڑی کی بادشاہت کے قائل ہیں. یوں نہیں ہوگا. میں سبحان اللہ, زیادہ سے زیادہ 19-20 سال درمیان میں گزرے. اللہ جل شانہ نے جو عزت آپ کے اس بھائی کو دی ہے, حقیقتاً میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے, مسافے کی لائن لگی ہوتی ہے. میں بعض اوقات رات کو گھر جاتا ہوں تو میرے بچے میرے بازو پر تیل کی مالش کرتے ہیں کہ میرا بازو دکھ رہا ہوتا ہے کہ 2-2 ہزار آدمیوں سے ایک دن میں ہاتھ ملاؤں. یہ عزت رب نے دی دین کی وجہ سے, شریعت کی وجہ سے, قرآن کی. اب وہ میرے وہ دوست آتے ہیں نا جو میری نوکری کے آرڈر لے کر آئے تھے باہر ملک سے, تو آ کے پتہ کیا کہیں گے, ایسے مفتی صاحب
ایک مہربانی تے کرو جی ایک سیلفی تے دے دو سیلفی دی کی لوڑ ہے سیلفی کھچنی ہے تے اسی دنیا نو جا کے دسنا ہے کہ اسی مفتی عبد الواحد دے پڑوسی ہاں کیوں وہ تو بھوکا مرے گا اس کو تو لوگ بات نہیں کریں گے وہ تو دیواروں کو ہاتھ لگائے گا وہ تو پاگل ہو گیا اس نے تو رزق کو لات ماری تھی اب کیوں میرے ساتھ سیلفی کھچوا رہے اصل عزت جو ہے وہ قرآن کی حضور کے فرمان اس پر میں کوئی فرعون نہیں بن رہا کوئی سینہ چوڑا کر کے نہیں کہہ رہا میرا کمال ہے سب کا کمال بن جائے گا اگر اللہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ میں کہتا ہوں اسی تو کوئی سیلفی نہیں کھینچی بھی میرے فوٹو دے دو میں دسنا میں فلاں ملک میرا یار بیٹھے ہیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے میں تو دین کی بات کر رہا ہوں جس ملک میں تم ویزے لے کر جاتے ہو وہاں سے ٹکٹ اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کو گفٹ آتی ہے ہم تو فی سبیل اللہ وہاں قرآن کے لیے جاتے ہیں جس ملک کے کرنسی کے نام لے کر جیب میں رکھ کے جو سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ رکھ کے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آنے کا ٹائم نہیں ہوتا میرے ایک دوست مجھے عمرے کے لیے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ عمرے پہ سفر کریں چوتھی دفعہ تیسرے مہینے میں کہہ رہے ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا میں نے کہا یہ سفر کر لو پھر اس کے بعد چلوں گا اتنی دین کی مصروفیات بنی ہے وجہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان تو آپ اس بارے میں بے فکر ہو جائیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے تو پھر آپ کی اولاد کھائے گی کہاں سے انشاءاللہ عزت کا رزق کھائے گی عزت کا کھانا کھائے گی عزت کا جو ہے نا شکر کا معاملہ رکھے گی اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی آپ کی آخرت بہتر ہوگی پڑھائیں گے اپنی اولاد کو قرآن جتنے ساتھی بیٹھے ہیں پڑھائیں گے جزاکم اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے صراط مستقیم پہ رکھے دین حنیف پہ رکھے دین اسلام پہ رکھے اللہ ہمیں قرآن اور شریعت کے ساتھ مخلص رکھے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ